جن کے ذکر کو قرآن نے کیا ہے اور اللہ کا کلام ہے اور میرا رب کا فرمان ہے. اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ اے مومنو، تم پر میں نے احسان کیا ہے ایمان والو کہ اپنا پیارا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، کیا اپنا پیارا پیغمبر حضرت محمد الرسول، سب کو صلی اللہ ہو، کوئی اونچی آواز سے کو صلی اللہ ہو. 70,000 آ رہے ہیں اور 70 جا رہے ہیں، اور جو آ گئے ہیں ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. ان کی بات کر رہا ہوں. فرشتے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. تو اللہ نے احسان کیا ہے. جیسے ہمارا یہ بچہ عبد الشکور کہہ رہا تھا کہ جب رسول اکرم دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے. نہ کوئی کسی کی عزت کرنے والا تھا، نہ قدر کرنے والا تھا، نہ باپ کی کوئی عزت تھی، نہ بیٹی کی کوئی عزت تھی، نہ ماں کی کوئی عزت تھی، نہ بہن کی کوئی عزت تھی. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. مگر میرے اللہ نے جب ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، تو فرمایا کہ ایک انسان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے قبیلے بستے ہیں، کائنات میں جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین. وہ کسی نے خوب کہا ہے کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود اللہ. میرے بھائیوں، آج ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو کائنات میں ایسی ہستی ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. عشق عشق کے نعرے ہم لگا رہے ہیں، اور کوئی میلاد منا رہا ہے، کوئی جلسہ کر رہا ہے، کوئی محافلیں منعقد کر رہا ہے. جو بھی کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ نبی سے عشق کرتا ہے. عشق کو تولو مت کہ ہم زیادہ کرتے ہیں اور وہ زیادہ نہیں کرتے، وہ زیادہ کرتے ہیں ہم زیادہ نہیں کرتے. یہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دل میں اور دماغ میں میرے نبی کا عشق کیا ہے، میرے محبوب کا عشق کیا ہے. آؤ ان عاشقوں کے پاس لے چلتا ہوں جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. وہ کون تھے؟ وہ تھے جن کو اللہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ رہا ہے. وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہیں رحماء بینہم کہہ رہے ہیں. وہ کون تھے جن کو اللہ کا نبی اصحاب النجوم کہہ رہا ہے.
اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، اور یہ میری جماعت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور بھئی ہم کیوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کی املاک کو جلا رہے ہیں؟ ہم کیا ایک دوسرے کو اور اس کے گریبان کو جھنجھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں؟ وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی مجھ سے پہلے بات کی گئی ہے، جن کی بات میرے بعد کی جائے گی، وہ تو رحماء بینہم تھے، وہ تو آپس میں نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے، پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر دینے والے تھے، تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں بولو، وہ پیچھے والے بھی بولیں، تھے کہ نہیں تھے؟ تو مجھے اور آپ کو کیا ہوا؟ جب ملک امن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جب ملک پیس پروسیس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دنیا میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امن کے دوست ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو اغیار کو خوش کرتی ہے، اور پھر وہ ہندوستان یہ نہیں کہتا کہ یہ محمود کوٹ میں ہو رہا ہے، یہ لاہور شہر میں ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان کے ہر شہر میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بھئی ہمارے نبی کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان کون ہے؟ بتاؤ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور دوسرا انسان محفوظ۔ اگر ہم نے بغض رکھا ہے اور ہم کہیں عاشق رسول ہیں، مزہ آئے گا؟ بولو، اگر ہم نے کسی کے بارے میں کینہ رکھا ہے اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں نہیں۔ اور بھئی ہمارے نبی نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا تھا، اور آپ نے ایک ضابطہ حیات دیا تھا۔ آج ہمارا تو کام ہی وحدت ہے، ہمارا خاندان اس سے جڑا ہوا ہے، نصف صدی کی ہماری کوشش، محنت، وحدت و اتحاد ہے، ہمارا نعرہ ہی وحدت و اتحاد ہے، اور آج ہم سب لوگوں کو، مسلکوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت، بولو، ایمان کا حصہ ہوا کرے، بولو ذرا۔ آپ انڈیا کے مسلمانوں کا حشر دیکھو ذرا، آج محمود کوٹ کے مسلمان کتنے اچھے طریقے سے بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں۔ وہ ایک گیم ہوئی، ایک میچ ہوا، بھئی وہ کبھی ہم جیت جائیں گے، کبھی تم جیت جاؤ گے، کیا ہو جائے گا اس میں؟ مگر اللہ نے اپنی مدد سے ان کو فتح دی، اور وہ شیخ رشید کہنے لگا میرے لیے تو یہی ورلڈ کپ ہے۔ مگر ہندوستان میں مسلمانوں کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، میچ ہار، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہ بھئی کیا ہو گیا؟ وہ مقبوضہ کشمیر کا مسلمان، وہ بیٹی، وہ بہن آج بھی پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے، کوئی ہے صلاح الدین ایوبی، کوئی ہے شہاب الدین غوری جو آ کر ہماری عصمتوں کی حفاظت کرے؟
میرے بھائیوں، شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ آزاد ملک اور آزاد ریاست عطا کی ہے، جہاں پر ہم کھل کر آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے مغیرہ صاحب کہ ہمارے بڑوں نے اس کے جھنڈے کو لہرایا تھا۔ جب پاکستان کو بنایا جا رہا تھا تو کن کو بلایا تھا حضرت قائد اعظم نے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی اور صاحب قائد رحمت اللہ علیہ، ہاں کس کو بلایا تھا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی کو۔ اور پھر بنگلہ دیش آج تو ہے مگر یہ پاکستان کا حصہ تھا، وہاں کس کو بلایا تھا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی۔ تو پاکستان بنانے میں علماء کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کا کردار ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا تحفظ میرا آپ کا ہر ایک کا بنتا ہے۔ اب یہ ایلیٹ کے جوان ہیں، ہمارے پولیس کے، فورسز کے، آئے ہیں حفاظت کے لیے، مگر یہ ہمارے تحفظ کے لیے۔ آج اگر یہ پولیس اٹرنل ہمارے جو معاملات ہیں ملک کے اندر اس کو نہ دیکھے تو گلی گلی محلے محلے میں کیا ہو رہا ہو۔ اور ان کا تحفظ کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی۔ ان کا احترام کس کی ذمہ داری؟ ہماری افواج ہماری سرحدوں پہ کھڑی ہو کر ہر روز توپوں کے رخ موڑتی ہے، دشمن کے موڑتی ہے کہ نہیں موڑتی؟ اور پھر کئی ان میں اپنی شہادتیں بھی لیتے۔ وہ کس کے لیے؟ ہمارے اس ملک کے لیے، ہمارے اس دیش کے لیے، ہماری اس ریاست کے لیے۔ اور کس کے لیے وہ شہادتیں دیتے ہیں؟ ہمارے ملک۔ تو ان کو تو ہمیں دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے۔ آج اگر ہمارا ملک اللہ کے فضل اور مدد کے ساتھ محفوظ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے پاک فوج کو جو مضبوطی عطا کی ہے، بڑی کوشش کی گئی کہ اس ملک کو عراق، شام، لیبیا بنا دیا جائے، مگر الحمدللہ ریاست مضبوط تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی، اور قوم متحد تھی، اور حکومت اور تمام ہمارے ادارے ایک پیج پر تھے، اور جب بھی کبھی کوئی بات آ جائے تو ہم سب ایک پیج پر۔ مگر دیکھو، جب ہم مضبوط ہوں گے، متحد ہوں گے، تو انڈیا آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ انڈیا کو پتہ ہے، ابھی پچھلے سال کی بات ہے جب آپ نے دیکھا پائلٹ اور جہاز ہمارے فوجی جوان نے گرائے تھے، حسن نے، جی تو الحمدللہ پتہ چل گیا تھا ہم کو، اور انہوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی کہ ہم فلاں شہر پہ ہم ماریں گے، تو الحمدللہ ہمارے اداروں نے بتا دیا، بڑے جتنے بھی تھانے دار بنے ہوئے ہیں دنیا میں ان کو، کہ یہ اس کو بتا دو کہ اس کے یہ 3-4 میزائل آئیں گے اور ہم پورے ہندوستان کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ نے ہمیں بھی ٹیکنالوجی دی ہے، ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں امن کریں۔
تو بات میں کر رہا تھا کہ عشق عشق کے نعرے ہم لگائیں مگر متحد ہو کر، ڈنڈا مار کر کسی سے عشق نہیں پوچھا جا سکتا۔ یہ املاک ہماری ہیں، یہ عوام ہماری ہے، اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ صحابہ کرام جن کی ہم بات کر رہے تھے وہ رحماء بینہم تھے، آپس میں پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، نبی کی گفتار، نبی کی سیرت، تو فرمایا قرآن کھولو۔ اللہ، مجھے لگتا کھانا نہیں کھایا۔ غفار صاحب انتظام ہے کہ نہیں؟ کھلا دیا۔ پھر تو سبحان اللہ ذرا تیز نکلنی چاہیے۔ اور میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میں نے تو بھی نہیں کھایا۔ نعرہ تکبیر! تو میرے بھائیوں، تکبیر! اگر میں آواز نکال سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ آزاد صاحب، حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کھولو قرآن۔ وَقَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآنِ، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت، اخلاق، کردار، گفتار سے بھرا۔ اور کیسے بھرا ہوا نہیں ہے؟ کھولو، کہیں قرآن والضحیٰ کہہ رہا ہے، کہیں قرآن واللیل کہہ رہا ہے، کہیں قرآن یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کہیں قرآن یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہیں قرآن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ رہا ہے، کہیں قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ رہا ہے، کہیں قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہہ رہا ہے، اور کہیں قرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ رہا ہے، کہیں